السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج صدقہ فطر کے تعلق سے بیان کروں گا، اور جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بلا ضرورت بھیک مانگتے ہیں، ان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی وعید بیان فرمائی ہے، اس کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے آپ منع فرمائیں ان سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ آپ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یا تو انہیں فتنہ پہنچے گا یا دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دو سزائیں دے گا رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، یا تو فتنے سے دوچار ہوں گے یا دردناک عذاب پہنچے گا، دنیا میں بھی پہنچ سکتا ہے، آخرت میں بھی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے جن کا آپ نے حکم دیا ہے۔ صدقہ فطر کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ اس حدیث میں لفظ فرض ہے، فرض کیا ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ فرض کا تقاضا وجوب کا ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب کیا ہے، ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ صدقہ فطر کو آپ تلاش کریں گے قرآن مجید میں تو اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عام صدقات کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن صدقہ فطر کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ صدقہ فطر کا لفظ احادیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہو وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، کیونکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں وحی مطلوع کی صورت میں قرآن مجید آیا، وہیں پر وحی غیر مطلوع کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ جس طریقے سے قرآن مجید پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو بھی آپ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگوں نے احادیث کو ضنی کے کھاتے میں ڈال دیا اور
اس کا مقام اور مرتبہ کم کرنے کی کوشش کی۔ اگر احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ صدقہ فطر نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے۔ اگر وہ مسلمان کہتا ہے، جو اہل قرآن ہے، کہتا ہے کہ میں صدقہ فطر نکالتا ہوں، تو اس سے کہنا چاہیے کہ اس صدقہ فطر کا کوئی بھی ثبوت قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اور آپ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو آپ کس بنیاد پر صدقہ فطر نکال رہے ہیں؟ یا تو وہ صدقہ فطر نکالتے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا تذکرہ، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف احادیث میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے، صاعا من تمر، ایک صاع کھجور، او صاعا من شعیر، یا ایک صاع جو، علی العبد، غلام کے اوپر، والحر، آزاد کے اوپر، والذکر، مذکر یعنی آدمی کے اوپر، والانثی، اور عورتوں کے اوپر، والصغیر، چھوٹے کے اوپر، والکبیر، بڑے کے اوپر، من المسلمین، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ فطر فرض ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جب لوگ نکلتے ہیں اس سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ تو صدقہ فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا یہ فرض اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں، جو بھی بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں لفظ صاع آیا ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی لفظ صاع موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، کنّا نعطیھا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے پینے کی اجناس میں سے ایک صاع صدقہ فطر نکالتے تھے۔ تو صحابی کا بیان بھی موجود ہے کہ ہم ایک صاع نکالتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں بھی صاع کا لفظ ہے۔ صاع نبوی تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، لہذا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ ان اجناس میں سے، کھانے پینے کے اجناس جس ملک میں جو بھی منتشر ہو، ان اجناس میں سے، کھانے پینے کے اجناس میں سے صدقہ فطر نکال دیا جائے ایک صاع کے برابر، تقریباً 2.5 کلو کے برابر، تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث میں اتنا بیان زیادہ ملتا ہے کہ وَكَانَ الشَّعِيرُ يَوْمَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کا عام کھانا ہوتا تھا، جو کا آٹا پیس کر کے عموماً روٹیاں بنائی جاتی تھیں۔ مدینہ میں گندم کی کاشت نہیں ہوتی تھی، گندم کی کاشت ملک شام وغیرہ میں ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب حدیث آتی ہے تو اس میں گندم کا ذکر ملتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، کنّا نخرج فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاع کھجور کی، ایک صاع کھانے کے اجناس میں سے صدقہ فطر نکالتے تھے۔ قال ابو سعید رضی اللہ عنہ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْعَقِطُ وَالتَّمْرُ، 4 چیزوں کا نام لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو عام کھانا تھا، جو تھا، زبیب کشمش، والعقط پنیر، اور التمر اور کھجور تھی، ان پر عام لوگوں کا گزارا ہوتا تھا، یہ عام کھانا اس زمانے کا تھا۔ اب شعیر یعنی جو کا آٹا بنا لیا تو ظاہر ہے کہ گوشت موجود ہے، متوفر ہے، اونٹ کا گوشت ہو، گائے بکری بھیڑ کا گوشت ہو، تو سرید وہ لوگ بنا لیا کرتے تھے، یا گوشت یا روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ ان کا ذکر ملتا ہے کہ ان کا عام کھانا اس وقت کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ کھانے پینے کی اجناس میں سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات پوری ہو سکیں. عید کے دن ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, وہ بھی مسلمانوں کی عام خوشی میں شامل ہو سکیں. ان کا ہم اور غم یہ نہ ہو کہ ہمارے گھر میں تو چولہا ہی نہیں جل سکتا ہے, ہم کو کھانے کے لیے 2 کھجور بھی نہیں مل رہی ہے, اور لوگوں کے گھروں میں مختلف قسم کے پکوان پک رہے ہیں. تو غریبوں کا خیال کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرض کیا ہے, کیوں فرض کیا ہے؟ ان غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے, تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, قد افلح من تزکا, وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. زکوٰۃ دینے کی وجہ سے, صدقہ دینے کی وجہ سے آدمی کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے اور مال کا بھی تزکیہ ہوتا ہے, مال بھی پاک ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا اپنا, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. وکی بن جراح رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں, کوفہ کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں. وکی بن جراح رحمہ اللہ کہتے ہیں, صدقہ فطر رمضان میں, رمضان کے اختتام پر جو صدقہ فطر نکالا جاتا ہے, اس کی مثال نماز میں سجدہ سہو کی طرح ہے. انسان جب نماز میں بھول جاتا ہے, یا انسان سے یا مصلی سے بھول چوک ہو جاتی ہے, تو سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے جو بھول چوک ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے, اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ فطر نکالنے سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے جو آپ سے یا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ فطر کیوں فرض کی ہے, اس کا سبب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے تو وہ روزے دار کے لیے پاکی ہے, روزے دار کے لیے پاکی ہے. کس چیز سے؟ من اللغو, زبان سے جو لغویات بکی ہیں, جو گالی گلوچ بکی ہے, جو لعن طعن کیا ہوا ہے, جو برا بھلا کہا ہوا ہے, جو دوسرے کو گالی دی ہوئی ہے, زبان سے جو جھوٹ بولا ہوا ہے, تو ان لغویات سے پاکی ہو جاتی ہے. والرفث, لفظ رفث استعمال کیا گیا. رفث آدمی کے اندر جو خواہشات نفسانی ہیں, عورتوں کے تعلق سے جو جنسی خواہشات ہیں, اس تعلق سے جتنی بھی باتیں ہوں, جتنے بھی حرکات اور سکنات ہوں, سب کچھ رفث میں شامل ہے. حج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں جو آیت نازل کی تھی, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, وہاں بھی لفظ رفث ہی آیا ہوا ہے. حج کے ایام میں مرد بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اور لوگوں کی شکلوں کو دیکھ کر کے لوگ فتنے میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. اب اس ناحیے سے جو بھی آپ کے ذہن میں رفث کی باتیں آ رہی ہیں وہ سب کچھ رفث کے اندر شامل ہیں. وہی لفظ رفث یہاں بھی استعمال کیا گیا. تو جنسی خواہشات کے تعلق سے جتنی بھی باتیں آپ کے دل و دماغ میں آتی ہیں یا آنکھوں کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں آتی ہیں, وہ ساری چیزیں رفث کے اندر شامل ہیں. تو چاہے زبان سے لغویات ہوں یا خواہشات نفسانی, جو کچھ بھی انسان کے اندر آتی ہیں, ان سے ازالہ ہو جاتا ہے, ان سے پاکی ہو جاتی ہے. یہ پہلا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. دوسرا سبب طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے لیے کھانا ہو جاتا ہے, مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں, فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ, جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا اس کا صدقہ فطر مقبول ہے. ومن اداها بعد الصلاۃ, اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا, فہی صدقۃ من الصدقات, تو یہ عام صدقہ ہوگا, صدقہ فطر نہیں ہوگا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے گھر سے صدقہ فطر نکال دیتے تھے، پھر اس کے بعد عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ تھا، اور عموماً صحابہ کا بھی یہی عمل تھا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عید کی نماز سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی لوگوں کے پاس جو صدقہ وصول کرنے والا ہوتا تھا اس کے پاس لوگ لے جا کر کے جمع کر دیتے تھے، اور وہ جو صدقہ کرنے والا تھا اس کو غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ میں یہ ہے کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، عید کی نماز سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی لوگ صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ پہلے نکالنے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے سوائے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے کہ جس میں 2 دن یا 1 دن پہلے کا ذکر موجود ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ کار یہ تھا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ صدقہ فطر نکال دیتے تھے۔ تو صدقہ فطر جو نکالنا ہے وہ عام کھانے پینے کے اجناس میں سے نکالنا چاہیے، جو بھی کھانے پینے کے اجناس لوگ عام طور سے کھاتے پیتے ہوں۔ 2.5 کلو تقریباً بنتا ہے، لیکن یہاں پر 3 کلو کی بوری عموماً بکتی ہے، وہ بھی لے کر کے کسی غریب کو، مسکین کو دے دیتے ہیں تو صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا۔ جو مسلمان جہاں موجود ہے وہ صدقہ فطر وہیں نکالے گا، کیونکہ آدمی وہیں کی خوراک استعمال کر رہا ہے، وہیں کا کھا رہا ہے، وہیں کا پی رہا ہے۔ اب یہاں فقراء مساکین موجود ہیں تو وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو صدقہ فطر دیا جائے۔ تو جو انسان جہاں موجود ہے وہیں کا حق بنتا ہے کہ وہ وہیں پر صدقہ فطر نکالے۔ تو ہم یہاں موجود ہیں، ہم صدقہ فطر یہاں نکالیں گے۔ ہمارے گھر کے افراد جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جہاں بھی موجود ہیں وہ وہاں اپنا نکالیں گے، کیونکہ وہاں کے فقراء ان کے محتاج ہیں۔ تو جو مسلمان جہاں موجود ہو وہ وہیں نکالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی ہے کہ آپ نے پیسہ دینے کا حکم دیا ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالعموم صحابہ اکرام غریب تھے، مسکین تھے۔ جب فتوحات کا دروازہ کھلا ہے تب صحابہ اکرام امیر ہوئے ہیں، جب مال غنیمت ان کو ملنا شروع ہوا تب جا کر کے ان کو فراوانی ہوئی ہے، لیکن عام صحابہ عموماً غریب تھے، مسکین تھے۔ اب اصحاب صفہ کے جتنے بھی طالب علم تھے وہ سب مسکین ہی تھے۔ ان کی پرورش کہاں ہو رہی تھی؟ مسجد نبوی میں۔ ان کی خوراک کہاں سے آ رہی تھی؟ لوگوں کے پاس سے۔ مل گیا ورنہ فاقے کی صورت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلیم لیتے تھے، وہ اصحاب صفہ کے طالب علم کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی مسجد نبوی میں ہی تھی، آپ ہی ان کے معلم تھے، آپ ہی ان کے ٹیچر تھے، آپ ہی ان کے پروفیسر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طالب علم پیدا کیے جو دنیا میں پھیلے، لوگوں کی تہذیب و لوگوں کو مہذب بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ صحابہ اکرام جہاں کہیں بھی گئے لوگوں کو مہذب بنایا۔ لوگ بگڑی ہوئی قوم تھی اس زمانے میں، لوگوں کو تہذیب یافتہ کس نے کیا؟ انہی صحابہ نے، اور ان لوگوں نے جن کو تعلیم دی وہ جہاں جہاں گئے انہوں نے لوگوں کو مہذب بنایا۔ تو میرے بھائیو، ہم مہذب قوم تھے، ہم مہذب قوم تھے۔ کس کی پابندی کر کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر کے، اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق عمل کر کے۔ ہم مہذب قوم تھے، لوگوں کو مہذب بنایا۔ لیکن آج کے زمانے میں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوئے تو آج وہ کافر قوم ہم کو مہذب بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ الٹا ہو گیا آج کے زمانے میں۔ میرے بھائیو، ہم کو عزت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف نہیں لوٹتے اور اسی طریقے کا اپنا اخلاق نہیں بناتے جس طریقے کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو فقراء تھی، جو مسکین تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسہ نکالنے کا حکم نہیں دیا، جبکہ اس زمانے میں درہم و دینار موجود تھے۔ درہم و دینار موجود تھے، درہم و دینار کی وجہ سے لوگ لین دین کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کیا وہ کھانے پینے کے اجناس ہیں، لہذا کھانے پینے کے اجناس دینا چاہیے، پیسوں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، جبکہ بعض علماء پیسے دینے کے قائل ہیں، لیکن لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن علماء نے پیسہ دینے کا جواز پیدا کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں کھانے کی اجناس تو موجود ہیں لیکن بی پی لوگوں کا بڑھا ہوا ہے، بیمار ہے، بی پی بڑھا ہوا ہے، بی پی کی گولی خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، شوگر بہت زیادہ ہو گیا، شوگر بہت زیادہ ہو گیا، کہیں بھی بے ہوش پڑ کر کے گر سکتا ہے، یا شوگر لو ہو گئی، بے ہوش پڑ کر کے کہیں بھی گر سکتا ہے، یہ گولی خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کے اجناس تو موجود ہیں لیکن یہ گولی خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو جن علماء نے لوگوں کا خیال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر پیسے ایسے ضروریات کی بنیاد پر دے دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ اپنا علاج معالجہ کر سکے، اس کی ضروریات اس ناحیے سے بھی پوری ہو سکیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت اگر دیکھی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجناس دی ہیں کھانے پینے کی صدقہ فطر کے طور پر، اور صحابہ کرام نے بھی یہی دیا ہے، تو ہمیں سنت کی پابندی کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بے شمار مسلمان چاہے مرد ہوں خواتین ہوں روڈوں پر، لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو مکرم بنایا، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت دی ہے، تکریم سے نوازا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، عزت نفس اس سے مجروح ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ضروریات ایسی آ گئی ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات بیان کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو اب ایسے لوگ اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں، ان کے سر شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے رہتے ہیں، وہ اپنی عزت نفس لوگوں کے سامنے مار رہا ہے، اپنی ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو اس کو لاحق ہو گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑا ہی دشوار کام ہے، اپنی عزت نفس کو مارنا ہے۔ اور ہمیں ہر حال میں یہ جو صدقے کا مال ہے، صدقے کا پیسہ ہے، چاہے صدقۃ الفطر ہو چاہے عام زکوٰۃ ہو، یہ کن لوگوں کا حق ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ ان لوگوں کا حق ہے، یا ان لوگوں کا حق ہے جو یتیم ہو گئے ہیں۔ یتیموں کی کفالت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث آتی ہیں، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت والے دن اس طریقے سے رہیں گے، یعنی اتنے قریب ہم ہو جائیں گے۔ تو یتیموں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال بطور ظلم کے کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب جو لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کو ضرورت آن پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، یا ان کا پروفیشن بن گیا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، مانگنا۔ میرے بھائیوں، دلی میں جب میں موجود تھا، وہاں ایک آدمی کو ایسا میں نے دیکھا جو اپنی سرین پر ٹائر باندھ کر کے، اپنے پیروں میں بہت زیادہ کپڑے باندھ کر کے، گھسٹ کر کے روڈوں پر چلتا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگتا تھا۔ شام ہوئی ہے تو میں نے دیکھا وہ بہترین کپڑا پہن کر کے موجود ہے روڈ کے اوپر۔ میرے ساتھ جو آدمی تھا اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کیا پہچانتے ہیں اس آدمی کو؟ میں نے کہا اس کو تو نہیں پہچانا۔ کہا کہ یہ وہی ہے جو لوگوں کے سامنے روڈ پر بھیک مانگتا ہے۔ یہ ایسا آدمی ہے جس کے کئی ٹرک چلتے ہیں دلی کے اندر۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ بھیک کیوں نہیں چھوڑتے جبکہ تم اتنے مالدار ہو، تمہارے کئی ٹرک چل رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ میری عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر میں نہیں جی سکتا ہوں۔
ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، اور جو بلا ضرورت والا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کو لوگ زیادہ مقدار میں زیادہ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر حق مارا جا رہا ہے، یتیموں کا حق، غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لوگوں کا مال اکٹھا کر رہے ہیں، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، ہم اور آپ سن لیں، اور جو لوگ مانگتے ہیں وہ بھی سنیں، تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو شخص لوگوں سے ان کا مال اپنا بیلنس بڑھانے کے لیے کرتا ہے، فإنما يسأل جمرا، وہ انگارے کا سوال کر رہا ہے، وہ انگارہ مانگ رہا ہے، فلیستقل او لیستکثر، آپ نے بیان فرمایا کہ اب اسے چاہیے کہ ان جمرات کو، ان انگاروں کو لوگوں سے مانگ مانگ کر کے اپنے پاس زیادہ کر لے یا اس کو کم کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے اپنا بیلنس بڑھانے کے لیے، وہ انگارہ اکٹھا کر رہا ہے، آگ کا انگارہ اکٹھا کر رہا ہے، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ اپنے پاس اکٹھا کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس، لوگوں کے سامنے برابر ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، حتی یأتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ ایسے لوگ قیامت والے دن آئیں گے، لیس فی وجہہ مضعۃ لحم، اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، کس لیے؟ پیسہ بڑھانے کے لیے۔ قیامت والے دن آئے گا تو اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر کے ختم کر ڈالے گا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، وہ ایکسرا بن جائے گا۔ ایکسرے میں جس طریقے سے ہڈی نظر آتی ہے اس طریقے سے، کیا ایسا انسان جو ایکسرے کی طرح دکھائی دے، کیا اس سے کوئی محبت کرے گا؟ یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ دنیا میں ایسا کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کتنی شدید وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ ایک اور روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، من سأل الناس ما یغنی، جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، ما یغنی، جتنا اس کو مستغنی کر دے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت مانگ رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، مانگنا چھوڑ دے۔ لیکن جو شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، بلا ضرورت مانگ رہا ہے، اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن آئے گا، وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خَمُوشٌ أَوْ خَدُوشٌ، چہرے کا گوشت نوچا ہوا ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وما یغنی، کون سی چیز اس کو مستغنی کر دے گی؟ آپ نے بیان فرمایا، 50 درہمن او قیمتها من الذهب، 50 درہم کے برابر یا اس کی قیمت جو سونے کی بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو ایسا آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ اس کی ضروریات پوری ہو جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے بیلنس بڑھانے کے لیے، تو وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر کے ختم کر ڈالے گا، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، 3 لوگوں کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ 3 ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے مانگ سکتے ہیں، لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں۔ قبیصہ بن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا، میرے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس صدقات کے مال اگر موجود ہوں تو مجھے عنایت کر دیجئے تاکہ میں ان کو ادا کر دوں جو میرے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقم حتی تأتین الصدقہ، یہیں ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس جب صدقے کا مال آ جائے گا تو ہم تم کو اس میں سے
کچھ دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا، پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا، یا قبیصہ، اے قبیصہ، ان المسألۃ لا تحل الا لأحد ثلاثہ، لوگوں سے سوال کرنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس نے قرض لیا، بہت زیادہ اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، تو ایسی صورت میں اپنے ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد ضروریات پوری ہو گئی تو پھر لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے۔ دوسرا وہ شخص جو مالدار تھا لیکن اس کی مالداری ختم ہو گئی، اس کا مال جا رہا تھا، لٹ گیا، اس کا مال گودام میں موجود تھا، آگ لگ گئی، تو وہ بیٹھے بیٹھے کنگال ہو گیا۔ کھیتی کھڑی موجود تھی، پکی ہوئی تھی، کاٹنے کے لیے تیار تھی، یا بورے میں کاٹ کر کے رکھ دی گئی تھی، آگ لگ گئی، اب اس کا مال پورا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایسا شخص لوگوں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مانگ سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر رک جائے۔ تیسرا وہ شخص جس کو فاقہ لاحق ہو گیا، جس کو فاقہ لاحق ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں 3 لوگ اگر کہہ دیتے ہیں کہ واقعی یہ فاقہ کر رہا ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اور لوگ گواہی دیتے ہیں، تو ایسا شخص لوگوں سے مانگے اور جب اس کی ضروریات پوری ہو جائیں تو چھوڑ دے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں روڈ پر مانگنے والے، خواتین کی لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں سے کس انداز سے مانگ رہی ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں سے یہ حدیثیں بیان کرنی چاہیے کہ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو پھر آپ حقدار ہیں، اور ہمیں پتہ بھی لگانا چاہیے کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان میں کون ضرورت مند ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے گھر والوں کو صدقہ دیتے ہیں یا ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو ہمیں ڈبل اجر ملتا ہے۔ اپنے پڑوس میں کون ضرورت مند ہے دیکھنا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات جان کر کے، تو ایسی صورت میں غریبوں کا حق ان تک پہنچ جائے گا، اور ہم صرف اسی انداز سے کہ بانٹتے رہو، جو بھی مانگنے کے لیے آیا اس کو دیتے رہو، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے زکوٰۃ کے مال بہت سارے کافروں کو دے ڈالتے ہیں۔ آج کل بے شمار ویڈیو آ رہی ہیں، ٹوپی لگا کر کے داڑھی والے کافر آتے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگتے اکٹھا کر رہے ہیں، اور پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ہندو ہے، کافر ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم پتہ لگائیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو روڈ پر جو مانگنے کی جو لائن لگی ہوئی ہے، ان سے ہم بچ جائیں گے، ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہنچے گا، مستحقین تک پہنچے گا، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو ہمارا مال کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔